السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس واقعہ میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ تھے آپ نے قربان کر دیے، سب راہ خدا میں قربان کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ مجھے آزمانا تو نہیں چاہتے کہ میں اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں یا نہیں۔ یہ سوچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ اسماعیل کو اچھے کپڑے پہناؤ، مجھے اس کو لے کر کہیں دعوت پر جانا ہے۔ جیسے ہی حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھے کپڑے پہنانے لگتی ہے، اتنی دیر میں شیطان آ جاتا ہے اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگتا ہے آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو اسماعیل کو مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو اتنے میں شیطان کہنے لگا حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ایک وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب دکھایا کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ ان کو لے کر قربانی کر دیں گے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ فخر سے بولی اے شیطان تم پر اللہ تعالیٰ کا لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کی نام پر قربان۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے تمہیں پتہ ہے تمہارا والد تمہیں قربانی کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اپنا پیارا بیٹا کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں اسماعیل آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں بابا اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا؟ اب مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کر رہا ہے، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹنے لگے آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پٹی سے باندھ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے قریب کرتے ہیں
اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیان میں کامیاب ہوئے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو الگ کیا تو کیا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ اور پھر آواز غیب سے آنے لگی کہ ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا، تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی پر، سلام ہو اسماعیل علیہ السلام پر۔